السلام علیکم پیارے دوستوں بھائیوں، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تقریباً آدھے روزے مکمل ہو گئے ہیں، 14واں روزہ بھی ختم ہو گیا ہے، افطاری کر لی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوستوں آج عمران خان کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، جو ان کی فیڈرل کابینہ ہے۔ تو یہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمران خان کی کابینہ کتنی کام کر رہی ہے اور کتنی کرپشن سے پاک ہے کہ آج عمران خان نے 16 منسٹروں کو یہ ریڈ لیٹر جاری کیا ہے، جن کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے، اور ان کے کام جو ہے سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں کرپشن ہے اور سارا کچھ ہے۔ 16 منسٹروں کو، اور تقریباً اتنے ہی منسٹر آپ کے سامنے پہلے وہ عمران خان بدل چکا ہے، جیسے فواد چودھری کا محکمہ بدل چکا ہے، اسد عمر کا محکمہ بدل چکا ہے، امیر خسرو کا محکمہ بدل چکا ہے، رزاق داؤد کا بدل چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو پوری کابینہ ہے نا، 100% کام نہیں کر رہی۔ 2 سال ہو گئے ہیں۔ آج خود یہ عمران خان کی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو ریڈ لیٹر جاری کیے ہیں کہ بھئی تم کام صحیح نہیں کر رہے۔ تو اس لیے تو ملک ڈوب رہا ہے میرے دوستو۔ یہ کو ہم اپنے پاس سے تقریریں نہیں کر رہے ہوتے، ہم سارے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر انٹرنیشنل سروے پڑھتے ہیں۔ انٹرنیشنل سروے جو کرپشن کا ہے، جو عمران خان کا سب سے بڑا ترہ امتیاز، وہ کہتا تھا کہ اے جی کرپٹ نہیں ہے گا، بس زرداری کرپٹ ہے، شہباز شریف کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، شاہد خاقان عباسی کرپٹ ہے، عمران خان کرپٹ نہیں ہے گا۔ جب ہم اس کی ذاتی باتیں کرتے تھے اس کے ذاتی حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ذاتی باتیں نہ کرو۔ چلو جی ہم نہیں کرتے، اور ہم نہیں کرتے، اکثر ہی ہم نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک ویڈیو نکال کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے قانونی ٹی وی چینل کی ذاتیات کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن دوستو کرپشن کا یہ لیول ہے کہ یقین کریں، آپ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کا کام اگر فری ہو جائے تو میں یہ قانونی ٹی وی چینل جو ہے نا بند کر دوں گا۔ یہ اتنی بڑی بات میں نے آپ کو سامنے کہہ دی ہے۔ اور آج خود عمران خان نے 16 منسٹروں کو وارننگ لیٹر جاری کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اب اس کا بھی جو ہے نا، یہ جو یوتھیے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں یوتھیے، یہ کریڈٹ لیں گے کہ دیکھا عمران جی نے کریڈٹ، یہ جناب ایکشن لیا ہے۔ بھائی ساری ٹیم ہی چوروں کی اکٹھی کی ہوئی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ پہلے ہوتا تھا علی بابا 40 چور، اب ہے علی بابا 80 چور، اور ان کا سردار عمران خان ہے۔ یہ ہر چیز ایسے نہیں، سارا ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، چینی جو 60 روپے تھی وہ 90 روپے کی پہنچ گئی ہے، بلکہ 100 کی بھی کہیں نہیں مل رہی۔ ہر چیز کو ایسے پار نہیں لگے۔ غریب کا جینا ایسے نہیں 2 بار ہوا، ایسے نہیں جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے ووٹر تھے، سپورٹر تھے، وہ سارے مخالف ہو گئے۔ آج اگر الیکشن ہو جائے، یقین کرو عمران خان آدھی سیٹیں بھی جیتی ہوئی میں سے نہیں جیت سکے گا، آدھی بھی۔ پہلے اگر اس نے 56 سیٹیں لی ہیں نا، اب 15-20 سیٹوں پہ آ جائے گا۔ تو جناب یہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر لحاظ سے۔ آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے نا، ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ خود چونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا یا اس کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے 10 تقریریں نکال کے آپ دیکھ لیں، یہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور گوگل پہ بھی موجود ہیں، کہ لاک ڈاؤن لگاؤں نہ لگاؤں۔ اس طرح لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ کہے جی کہ میں نے 15 دن کا لاک ڈاؤن لگا کے رکھ دیا، کوئی باہر نہیں نکلے گا، ہم پیسے دیں گے۔ 15 دن کا بھی مکمل لگا کے دے دیتے نا، تو آج ہمیں یہ مصیبتیں نہ ہوتی۔ اور کل شاہد افریدی صاحب کا بیان آیا ہے
उसने कहा जी कि इमरान खान कहता है जी करप्शन से फ्री है, क्या इमरान का घर करप्शन से पाक है? अरबों रुपए के घपले हो रहे हैं, कसम खुदा की, अरबों रुपए के। ये कई दफ़ा तो यार बंदे का दिल ऐसे बैठना शुरू हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। ये वो शख्स कर रहे जो बातें करता था तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देता था कि जनाब इससे नेक पाक साफ है नहीं। और वो साकिब निसार का तो नाम आते ही मुझे मेरा खून खोलने लग जाता है। आपका भी खोलता होगा, जिसने इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किए हुए। बाकी सारे चोर हैं जी, और ये सादिक और अमीन है। और ऊपर से रही सही कसर हमारे उस दुआ ने निकाल दी थी कि जनाब ये सिर्फ पूरी 22 करोड़ अवाम में से एक ही शख्स है जो नेक है, जिसके दास्तानें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ये करप्शन नहीं है, इखलाकी करप्शन नहीं होती, झूठ बोलना करप्शन नहीं होता, यू टर्न लेना करप्शन नहीं होता। चले हम सेक्स की बातें नहीं करते जी, उससे ऊपर बड़े ये चिढ़ते हैं, हम वो बातें नहीं करते। ये हाल है उनका जनाब। इस तरह पाकिस्तान ये चला रहे हैं। पूरी की पूरी काबीना ही करप्ट है, 100%। रेड वारंट जारी करने का क्या मकसद है कि भाई वो नाअहल है, नालायक है, करप्ट है। यही है ना। आप क्या समझते हैं कि ये रेड वारंट का क्या मकसद है जी? ये कोई अच्छी चीज़ है? ये कोई अच्छी चीज़ है जो इमरान खान ने 16 वज़ीरों को आज रेड वारंट जारी किए हैं? इसका सारा वो क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे जनाब, देखें हमारा लीडर है ये, किधर है? निकालो जहांगीर तरीन को। मैं मान जाऊँ, चैलेंज करता हूँ आपको कि जहांगीर तरीन के केस को इमरान ने हाथ भी नहीं लगाना। जो इतने मिन्नतें तरले करके जो ना जीत के कठपुतली वज़ीर आज़म बना है, वो अपनी वजारत ऐसे छोड़ देगा खाली बातों से? बातें किसी बात पे उसने एक बात पे अमल किया हो तो आप बताएं। शाहिद अफरीदी का ये बयान मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसलिए कई दफ़ा बड़ा दिल हमारा बैठ रहा होता है कि यार आखिर है तो पाकिस्तान हम सब का ही है ना, इमरान का तो नहीं है ना। कभी कादियानियों के मसले शुरू हो जाते हैं, यहूदियों के मसले शुरू हो जाते हैं। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो जो जिसने इमरान खान के ऊपर वो फॉरेन फंडिंग वाला केस शुरू किया हुआ है, कि वो कहते हैं मेरे ऊपर अब तक तीन केस इन्होंने बनाए हैं और मुझे रिश्वत भी ऑफ़र की है बहुत बड़ी कि अपना केस वापस ले लो। तो उधर तो इमरान वो तारीखें लगने ही नहीं देता, और रोज़ नए वकील आ जाते हैं कि जी तारीख दो। क्यों नहीं उसका फैसला हो रहा? और दूसरी तरफ यह है कि शहबाज शरीफ को ऐसे गर्दन भी नहीं उठाने दे रहे, वो ऐसे उठाता है तो एक केस ठा करके लगता है। आज एक और नया केस चुलिस्तान का उसके ऊपर डाल दिया है कि 14,000 अराजी आपने जो दी थी ना, वो गैर कानूनी और नाजायज़ दी थी, आए उसका भी हिसाब दें, और 18 मई को उसके लिए भी बुला ली है। देखें तो जवेद नैब वाले जवेद को इमरान खान का हेलीकॉप्टर वाला केस नज़र नहीं आता नज़र। दोस्तों खुदा के लिए कुछ सोचो। जो इमरान खान की हिमायती है ना अभी भी, वो सोचें। हम मुल्क के लिए हमें दुख होता है, हमने अपने पाकिस्तान के लिए दुख होता है कि जिस तरह ये सुनहरे नारे लगा के आया है ना, वो देखें उसका क्या हो रहा है। करप्शन की बात कर लें, जो इमरान खान नारा लेके आया था, करप्शन में पाकिस्तान 28वें नंबर पे था, 28वें नंबर पे, ठीक है। जरदारी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में 28वें नंबर पे। अब उसके बाद 29, 30, 31, 32, 33 नंबर पे आ गया, नीचे गिरा है, 5 पॉइंट नीचे गिरा है करप्शन के लिहाज से। ये परसों का सर्वे है। आप बताएं, कभी कभी हम बड़े दुख वाली बनाते हैं कि जनाब ये वीडियो बना रहे होते हैं, हमें अंदर से आ रहा होता है कि यार हम फिर क्या करें, रोएं कि क्या करें। नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है ना। तो आज ये दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर किया करें,
اور سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں نہ کیا, یہ اسی طرح ریڈ شرٹ کے طور پہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہوگا سبسکرائب, اس کو ایسے بٹن دبائیں گے تو ایسا یہ کالا پھر ہو جائے گا, یہ وہ کالا ہو جائے گا. اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں. اور پاکستان کی سلامتی کے لیے رمضان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نااہل نالائق حکومت سے جان چھڑائے. اب یہ بلکہ تو یہ تو جان کے لالے پڑ گئے. میں کہتا ہوں پہلی حکومتیں ہوتی تھی نا کہ وہ جی کرپشن, یہ تو اس نے لاک ڈاؤن اور کرونا کے حوالے سے یہ ہماری جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے, جان کے لیے. سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو, لاکھوں کی تعداد میں نا لوگ ادھر سڑکوں پہ پڑے ہوں, لاکھوں کی تعداد میں. یہ وہ تو پیسے کی کرپشن انہوں نے کی ہے نا, یہ ہماری جان لے لے گا, جان. اتنا خطرناک ہے یہ شخص عمران خان, سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے. تو تھینک یو, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, لمبی ہو رہی ہے. خدا حافظ.